سانحہ مشرقی پاکستان کے چند ماہ بعد تک ملک میں مارشل لا نافذ رہا۔ بھٹو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور دستور ساز اسمبلی کے سربراہ تھے۔ پاکستان کے 90,000 فوجی اور مغربی پاکستان کا 13,000 کلومیٹر کا علاقہ بھارتی قبضے میں تھا۔ ان معاملات کے حل کے لیے 1972 میں بھٹو نے بھارت سے شملہ معاہدہ کیا۔ انہوں نے مذاکرات کے ذریعے بھارت سے 13,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ واپس لے لیا۔ اب مسئلہ تھا 90,000 جنگی قیدیوں کی واپسی کا۔ بھٹو نے چین کے ذریعے اقوام متحدہ میں بنگلہ دیش کا راستہ روکا۔ انہوں نے بھارت سے مذاکرات کیے کہ اگر انڈیا پاکستانی قیدی رہا کر دے تو چین اقوام متحدہ میں بنگلہ دیش کا راستہ نہیں روکے گا۔ یہ دباؤ کام کر گیا اور پاکستان کے 90,000 قیدی رہا ہو کر وطن واپس آ گئے۔ 71 کی جنگ میں امریکہ نے چونکہ پاکستان کی کوئی مدد نہیں کی، اس لیے پاکستان نے امریکہ سے کیے گئے سیٹوں اور سینٹوں کے معاہدے توڑ دیے۔ لیکن پاکستان کو طاقتور عالمی اتحادی تو چاہیے تھی۔ اس کے لیے بھٹو نے اسلامی ممالک کا اتحاد بنانا شروع کیا۔ 1974 میں لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس برس پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا اور دونوں ممالک کے تعلقات کا ایک نیا آغاز ہو گیا۔ بھٹو کی سب سے بڑی کامیابی پاکستان کا متفقہ آئین تیار کرنا تھا۔ اس آئین میں وزیر اعظم کے اختیارات بڑھا دیے گئے اور بھٹو نئے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ بھٹو دور کا ایک اور اہم واقعہ یہ تھا، انہوں نے ایوب دور کو اس سے پہلے لگنے والی صنعتوں اور اداروں کو سرکاری تحویل میں لے لیا، جس کا عملی نتیجہ اچھا نہیں رہا اور صنعتیں تباہ ہو گئیں۔ صنعتیں بہتر کرنے کے لیے بھٹو نے روس کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے اور مدد طلب کی۔ پاکستان سٹیل ملز بھی بھٹو دور میں بنائی گئی، جبکہ ایوب دور میں شروع ہونے والا تربیلا ڈیم بھی اسی دور میں مکمل ہوا۔ آئین کی تیاری کے بعد بھٹو کا دوسرا سب سے بڑا کارنامہ ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھنا تھا۔ ان کا نعرہ گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے عوام میں بہت مقبول ہوا۔ تاہم اسلامی ممالک کا بلاک بنانے کی کوشش اور ایٹمی پروگرام بنانے کی وجہ سے امریکہ بھٹو کے خلاف سرگرم ہو گیا۔ امریکی وزیر خارجہ ہینری کسنجر نے بھٹو کو نشان عبرت بنانے کی دھمکی دے ڈالی۔ اپنے دور اقتدار کے آخری سال بھٹو سے تاریخی غلطی ہوئی۔ عام انتخابات 1978 میں ہونا تھے، لیکن بھٹو کو اس کے مشیروں نے بتایا کہ اگر وہ 1 سال پہلے انتخابات کروا دیں تو ان کی جیت یقینی ہے۔ اس طرح وہ مزید 5 سال حکومت کر سکیں گے۔ بھٹو کے مقابلے میں اپوزیشن کا مشترکہ اتحاد PNA میدان میں آیا۔ بھٹو نے واضح طور پر میدان مار لیا اور 155 نشستیں جیت لی۔ اپوزیشن اتحاد میں صرف 36 سیٹیں آئیں۔ پیپلز پارٹی جیت تو گئی، لیکن انتخابات پر دھاندلی کا الزام لگایا۔ PNA دھاندلی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئی۔ یہ سیاسی تحریک دیکھتے ہی دیکھتے مذہبی رنگ میں رنگ گئی، اور وہ تحریک جو دھاندلی کے خلاف شروع ہوئی تھی، تحریک نظام مصطفیٰ میں تبدیل ہو گئی۔ اس تحریک کے نتیجے میں نظام مصطفیٰ تو نہ آیا، لیکن ضیاء الحق آ گیا۔ بھٹو ضیاء الحق پر بہت اعتبار کرتے تھے، بالکل اسی طرح جیسے ایوب بھٹو پر اور سکندر مرزا ایوب پر اعتبار کرتے تھے۔ تاریخ کا ستم دیکھیے کہ ضیاء الحق نے بھٹو کو، بھٹو نے ایوب کو اور ایوب نے سکندر مرزا کو دھوکہ دیا۔ سچ ہے، طاقت کے کھیل میں اخلاقیات نام کا کوئی ہتھیار نہیں ہوتا۔ ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کرتے ہوئے بھٹو کو گرفتار کر لیا۔ بھٹو کو رضا قصوری قتل کے بہت کمزور مقدمے میں سزائے موت سنا دی گئی۔ رضا قصوری مشرف کے قریبی ساتھی احمد رضا قصوری کے والد تھے۔ 4 اپریل 1979 کو بھٹو کو راولپنڈی ڈسٹرکٹ جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ظلم کی انتہا یہ تھی کہ پھانسی سے قبل آخری ملاقات میں بیٹی کو باپ کے گلے تک لگنے نہیں دیا، اور پھانسی کے بعد کسی رشتہ دار کو آخری دیدار تک نہیں کرنے دیا گیا۔ لیکن آج حال یہ ہے، بھٹو کی عدالتی موت کو عدالتی قتل سمجھا جاتا ہے۔